کہ آیا ولی خدا عالم تکوین کے اندر تصرف رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور وہی تصرف کیا کہلاتا ہے؟ ولایت تکوین۔ ولایت یعنی تصرف، تکوین یعنی کائنات، کون، کائن، تکوین، تکوینیات یعنی کائنات۔ اس مادی کائنات کے اندر کسی شخص کو تصرف کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس مقام پہ آ سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تصرف کر سکے یا نہ، جس کا ہم عموماً ترجمہ وہی کرتے ہیں کہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ولایت تکوینی اگر کسی کے لیے ثابت ہو تو حتماً اس کو نبی ہونا چاہیے، حتماً اس کو رسول ہونا چاہیے، حتماً اس کو امام ہونا چاہیے، یا نہ دائرہ ولایت تکوینی ان مناسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ عمومی ہے۔ غیر معصومین کی صف میں بھی اگر افراد اس درجے پہ آ جائیں تو ولایت تکوینیہ کے حامل ہو سکتے ہیں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اپنے مقام پہ، لیکن یہاں پہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولایت تکوینی کے لیے کیا حاصل ہے یا نہیں؟ جواب مثبت ہے۔ یعنی خدا کی کائنات میں یہ اصل نظام کائنات بنا ہی یوں ہے، اسباب اور مسببات کی دنیا میں ہے، تو جو بھی اسباب اور مسببات کی دنیا میں کمالات کی منزل طے کرتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، پہنچنے کے بعد وہ تصرف کر سکتا ہے۔ روایت میں ہے ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم۔ سب سے پہلے ارادہ پروردگار مقادیر امور میں، یعنی امور کی تدبیر میں، اندازہ گیری میں، اور امور کی طول و عرض کو معین کرنے کے بعد ارادہ پروردگار کس چیز سے متعلق ہے؟ کا تہبط الیکم، امر الہی سب سے پہلے حبوط کرتا ہے ولی خدا کی ذات میں، اور ولی خدا کی ذات سے پھر وہی ارادہ الہی ظاہر ہوتا ہے کائنات کے اندر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں وہ کمالات الہیہ کا مظہر ہیں، یعنی ارادہ الہی یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب رک کے مثال کا سہارا لے کے بات آگے بڑھانی پڑے گی۔ کیوں ضرورت پڑی ہے کہ خالق کائنات کے ارادے کے لیے مظہر کی ضرورت پڑے؟ مظہر ہو اور مظہر سے پھر وہ چیز آگے کائنات کے اندر سرایت کرے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ خالق کائنات کا ارادہ جب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو اس ذات پہ نازل ہوتا ہے جس کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے۔ جس کے اندر قابلیت نہیں ہوتی اس کے اندر وہ فیض بھی نہیں آتا۔ مثلا فرض کریں اگر گلاس ہے آدھے لیٹر کا تو آپ اس میں 1 لیٹر مواد ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر ڈالیں گے تو باہر گر جائے گا، کیونکہ ظرفیت اس کی اتنی نہیں ہے۔ جس کی جتنی ظرفیت ہوگی اسی کے مطابق ڈالا جائے گا، پہلی بات۔ اور یہ عقلی ہے، اب اس پہ برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح ہے، بدیہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں اس مظہر کی ضرورت پڑی ہے؟ معاذ اللہ خدا میں بخل تھا؟ نہ، خدا کے اندر بخل نہیں ہے، خدا فیاض مطلق ہے، فیاض مطلق کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اسی لیے جب آپ عقائد کی دنیا میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں، ذات عین صفات ہے۔ عینیت کو ثابت کرتے ہیں نا صفات ذاتیہ کے لیے، یعنی ان کا رابطہ عینیت کا ہے۔ وہ صفات ذاتیہ کا رابطہ آپس میں وہ کیا ہے؟ وہ بھی عینیت کا ہے، یعنی قدرت عین علم، علم عین قدرت، قدرت عین حیات، حیات عین علم، اور یہ ساری چیزیں آپس میں شیء واحد۔ چونکہ یہ شیء واحد ہیں اس لیے ایک صفت کے بل بوتے پہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی خدا کے اندر یہ قدرت ہے تو کر دے۔ خدا فقط قادر نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے،
حکمت کے بل بوتے پہ قدرت نمایاں ہوگی. قدرت بغیر حکمت کے آگے نہیں بڑھے گی. لہذا سوال کہ خدا اگر چاہے اور یہ ہدایت کا سامان مچھر اور مکھی سے لے سکتا ہے، یہ حماقت ہے. قدرت بغیر حکمت کے ہے، یعنی ہدایت کا پیغام مچھر اور مکھی کے اندر نہیں ہے. ہدایت پہنچانے کے لیے لباس بشریت میں آ کر انسان کامل بننا پڑتا ہے، وہ جا کر ہدایت کے پیغام کو عام کر سکتا ہے. لہذا جنہوں نے قدرت کو بغیر حکمت کے دیکھا ان کے لیے دین ٹیڑھا سامنے آیا، اور ٹیڑھا دین انہوں نے اپنا کر معاشرے کو پیش کرنا شروع کیا. بھلے آپ آؤ میدان کربلا کے اندر، کس کے اندر یہ دم ہے کہ سب کچھ لٹا چکا ہو، آخری سانس لے رہا ہو، دشمن سینے پہ ہو، اور سینے پہ بیٹھے ہوئے دشمن سے درخواست کرے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ. اور علماء جب توجیہ کریں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن سے اس عالم میں پانی مانگا، وہ بعد میں روایات میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور یہ قاتل مباشر جو میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ یہاں سے چلا جائے اور ڈائریکٹ میرے قتل میں شریک نہ ہو، کیونکہ جو ڈائریکٹ قتل امام میں شریک ہوتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے. اور کہا ابدی جہنمی، اس کو نجات دینے کے لیے کہا تم چلے جاؤ. پانی نہیں چاہیے تھا، صرف یہ تھا کہ یہ پانی کی تلاش میں جائے گا، میں خالق حقیقی سے جا ملوں گا. بعد میں ممکن ہے اس کو توفیق ہو جائے توبہ کی، اور توبہ کر کے راہ نجات پہ آ جائے. یہ کام مچھر اور مکھی کر سکتا ہے؟ ہدایت کا پیغام، اور وہ بھی اس اسلوب میں اور اس انداز میں، یہ ممکن نہیں ہے. پس صفات خدا کو فقط ایک صفت کو نہ دیکھا جائے، صفات ساری جو عین ذات ہیں ان سب مجموعے کو ایک ساتھ دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشکل خدا کی نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا ہے، وہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے. لینے والے میں کمی ہے کہ لینے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خالق سے لے سکے، اسی لیے بیچ میں وسائط کا انتظام کرنا پڑتا ہے. پھر واسطہ کرتا کیا ہے؟ واسطہ یہ کرتا ہے کہ فیض کو لے کر اپنی ذات میں سماتا ہے، سمانے کے بعد پھر بشریت کی فہم کے مطابق اسی کمال کا اظہار کرتا ہے. تب لوگوں کو جا کر اس کمال کی کسی حد تک آشنائی ہو جاتی ہے. اگر یہ واسطہ یہ کام نہ کرے وہ واسطہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. لہذا اسی کو کہا جاتا ہے مظہر، یعنی صفات خدا کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہیں. اپنے وجود میں کمالات الہی کو لیتے ہیں اور پھر اپنے وجود میں اس کمال کو سما کر جب خود ظاہر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کمال جب ان سے یوں نمایاں ہو رہا ہے تو جو اصلی ذات کے اندر یہ کمال ہے وہ کس حد تک ہوگا. بس اس لیے مظہر کی بیچ میں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بشریت مظہر سے وابستہ رہے اور مظہر خالق کائنات سے وابستہ رہے. اسی لیے روایت کے جملے ارادت الرب فی مقادیر امور ہی، یعنی تمام امور کو انجام دینے کے لیے ارادہ رب، اس کا مظہر کون ہے؟ تہبط الیکم، حبوط کرتا ہے ارادہ الہی تمہاری ذات کی طرف. وتستر من بیوتکم، اور تمہارے گھر سے وہی ارادہ الہی ظاہر ہوتا ہے. اس بیت سے مراد یہ مٹی اور لکڑیوں کا گھر نہیں ہے، بیت سے مراد بیت روحانی ہے، بیت نفس ہے. اسی لیے آیت میں من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. بیت ایک وہ ہے جو لکڑیوں سے اور اینٹوں سے بنایا جاتا ہے جس میں انسانی کو تحفظ ملتا ہے، اور ایک بیت وہ ہے جس میں خود انسان کو تحفظ ملتا ہے. وہ بیت کون سا ہے؟ وہ بیت روحانی ہے، وہ بیت نفسانی ہے. اس نفس کے بیت کو تعمیر کریں کہ وہ تعمیر کرنے کے لیے علم و عمل کی ضرورت ہے. علم و عمل کے بغیر وہ بیت آمادہ نہیں ہوتا. لہذا ارادہ الہی آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نفسانی کمالات کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات سے مرتبط ہوتے ہیں. تو جو جتنا خالق کائنات سے مرتبط ہوتا ہے اتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ جو بھی خالق کائنات کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا سیطرہ، ویسے ویسے اس کا تسلط،
ویسے ویسے اس کی توانائی، ویسے ویسے اس کا تصرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پس یہ خاص نہیں ہے امام کے لیے، رسول کے لیے یا نبی کے لیے، بلکہ غیر از معصومین ولایت تکوینیہ پہ فائز تھے اور قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہے کہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، اور نہ ہی امام ہیں، لیکن خالق کائنات نے قرآن میں ان کے لیے جو کلمات استعمال کیے، اگر ان کا فقط ترجمہ کر لیا جائے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بی بی اور یہ خاتون ولایت تکوینیہ کے اس مرحلے پہ فائز تھی کہ جس کو خالق کائنات پوری بشریت کے لیے نمونے کے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ جب بیت المقدس یا بیت المقدس سے باہر آئیں تو سب سے پہلے یہ حکم ہوا، اور آتی ہیں کھجور کے پاس۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حزی کہتے ہیں ہلانے کو، اور یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل عام سے، حزی ہلاؤ۔ آپ جب ہلاؤ گے تو اس کا آثار کیا ہوں گے، بعد میں آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَحُزِّي ہلاؤ، الہ کہ اپنی طرف اس تنے کو ہلاؤ۔ جذع، جز کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض لکڑیاں جو سوکھ جاتی ہیں نا، تنے، ان کو عربی میں جذع کہا جاتا ہے۔ اور نخلا کہتے ہیں کھجور کو، تا وحدت کی ہے، تانیث کی نہیں ہے، یعنی کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا ہے اور آپ کو ضرورت ہے۔ درد ذہ بھی ہے، درد ذہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آداب اسلامی میں سے ہے کہ جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو سب سے پہلا کام آداب اسلامی میں یہ ہے، ولادت کے بعد خاتون کو کھجور کھلائی جائے۔ اور عجیب خداوند عالم نے اس کے اندر انرجی رکھی ہے کہ اولاً یہ درد کے سکون کا باعث بھی بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو انرجی خاتون سے ختم ہوئی ہوتی ہے اس کو فوراً جبران کرتا ہے۔ عجیب ہے، اگر ہم نے آداب اسلامی پر عمل کیا ہوتا مشکلات کا انسان شکار نہ ہوتا۔ خوب درد ذہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، خوب ان کو بھی اس کھجور کی ضرورت تھی، اور کھجور کی ضرورت کے لیے خالق کائنات کا وَحُزِّي ہلاؤ، الہ کے اپنی طرف، جذع یعنی خشک تنا، جز کہتے ہی خشک ہیں، اور یہ خشک تنا کس کا؟ نخلا، یعنی کھجور کا ایک تنا خشک پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہلاؤ۔ تو آپ کے ہلانے سے ہوگا کیا؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ پھل یہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ وہ خشک لکڑی ہے، خشک لکڑی کیسے پھل دینا شروع کر دے گی؟ یہی ثابت کیا خالق کائنات نے، اگر انسان ولی خدا ہو جائے تو جس کی ولایت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اگر وہ خشک لکڑی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ تر و تازہ درخت بن جاتا ہے، اور نہ فقط تر و تازہ درخت بنتا ہے بلکہ ولی خدا کے حکم کے مطابق پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جناب مریم نبی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، اور یہ ولی خدا کے ہاتھ کا تصرف ہے کہ خشک لکڑی کو درخت میں تبدیل کر دی ہے، اور وہ درخت تازہ بہترین پھل اپنا جناب مریم کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موارد ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس وادی میں آ نکلو تو کیا ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو۔